بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فعل مضارع سے ہم مثال کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور مثال وہ ہوتا ہے کہ جس کا فرسٹ لیٹر واو یا ہوتا ہے، یہ ہے مثال۔ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا اپنے آخری لیسن میں، اور اس پر جو قرآن پاک کی آیات ہیں اس پہ ہم اب پریکٹس کریں گے۔ تو لفظ ہے ہمارے پاس وہبا، واو ہا اور با اس کے حروف اصلی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ واو ہا با، وہبا میں وہبا کا مطلب ہوتا ہے ہبا کرنا، عطیہ کرنا۔ اس کے فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں ہی طرح کی آیات کو ہم ٹچ کریں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، وہبنا ہم نے ہبا کیا، ہم نے عطیہ کیا، وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطیہ کیا، ہم نے عطا کیا، لہو اس کے لیے، من رحمتنا ہماری رحمت سے، اخاہ اس کا بھائی، ہارون ہارون کو، نبی جن بطور نبی، ایز اے نبی۔ نبی جن کی جو تنوین ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ آبجیکٹ ہے۔ بات ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہ وَوَهَبْنَا لَهُ ہم نے ہبا کیا، ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو، من رحمتنا اپنی رحمت سے، اخاہ موسیٰ علیہ السلام کا بھائی، ہارون جن کا نام ہے، نبی جن ایز اے نبی ہم نے ان کو ہارون علیہ السلام عطا کیے۔ اسی طرح وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق اخاہو کا اخاہ اس کا بھائی، مطلب اس کا بھائی، ہاں اخ مطلب بھائی، اور اخاہ اس کا بھائی، ہارون اس کا بھائی ہارون۔ ہاں۔ اگلی آیت ہے وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے عطا کیا اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق اور یعقوب، نافلتاً، نافلہ کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے بطور عطا، یعنی بطور یعنی ہم پر کوئی واجب نہیں تھا، اس کے باوجود ہم نے ان کو دیا۔ جیسے ایک ہوتی ہے فرض نماز، ایک ہوتی ہے واجب نماز، اور ایک ہوتی ہے نفلی نماز۔ تو فرض اور واجب نماز تو وہ ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، فرض اور واجب صدقہ وہ ہے جو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ نفلی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب نفلی طور پر عطا کیے، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں تھا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہر ایک، کلن تمام کے تمام، جعلنا ہم نے بنائے، صالحین نیک لوگ، صالحین، صالحین جمع ہے صالح کی، اور صالح کہتے ہیں نیک کو۔ تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب اپنی جانب سے عطا کیے، اور تمام کے تمام ہم نے نیک بنائے۔ اب میں چاہوں گا کہ اسی مادے کی فعل مضارع کی آیت دیکھ لیں۔ تو یہ دیکھیے، یخلق ما یشاء، وہ تخلیق فرماتا ہے جو وہ چاہے، یہب لمن یشاء اناثا، یہ کہاں وہ پہ؟ ہبا جی اچھا وہ ٹھیک ہو گیا اب ٹھیک وہ یخلق۔ تخلیق، ہاں وہ تخلیق فرماتا ہے جو وہ چاہے، یا وہ تخلیق فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ ہبا فرماتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے لڑکیاں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور وہ ہبا فرماتا ہے، عطیہ فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے الذکور، لڑکے۔ جس کے لیے میں کیوں اچھا کہہ رہا ہوں اناس، اس کی، اناسن کا مطلب ہے لڑکیاں، مؤنث سے نا اناس۔ اچھا، لیمن کی جو لام ہے، اس کی لام کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ وہ عطا فرماتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ کے لیے کا ترجمہ اسلام سے حاصل ہو رہا ہے، جس کے لیے وہ چاہتا ہے لڑکیاں، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ لڑکے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے پاس وضع، واو ضاد اور عین۔ وضع اس کا مطلب ہوتا ہے رکھنا،
اس کا اگر فعل مضارع دیکھتے ہیں، فعل ماضی کی آیات بھی ہیں، فعل مضارع کی بھی آیات ہیں. جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم رکھیں گے میزان، ہم رکھیں گے انصاف کا میزان لیوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے. تو یہ نضع، یہ نون بتا رہا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، فعل ماضی نہیں. کیونکہ اگر میں اس کا اسٹرکچر دیکھتا ہوں، سوری میرا نیٹ گڑبڑ ہو گیا تھا. اگر میں اس کا اسٹرکچر دیکھتا ہوں تو یدعو کا کیا مطلب ہے؟ یدعو وہ رکھتا ہے، وضع اس نے رکھا، یدعو وہ رکھتا ہے، وضع اس نے رکھا، یدعو وہ رکھتا ہے. تو یدعو وہ رکھتا ہے، یدعون وہ سب رکھتے ہیں، تدعو آپ رکھتے ہو، تدعون آپ سب رکھتے ہو، اضع میں رکھتا ہوں، اضع میں رکھتا ہوں. اور اگر اس کے شروع میں لگا دوں نون تو نضع ہم سب رکھتے ہیں. اب بظاہر تو دیکھنے میں یہ 3 حرف ہیں، لیکن یہ ہے فعل مضارع. تو نضع کا ترجمہ اگر مجھے ڈھونڈنا ہے تو میں نون ضاد عین میں نہیں ڈھونڈوں گا، بلکہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ نضع یہ بنا ہے یدعو سے، یہ رہا یدعو. اور یدعو جو ہے یہ مضارع کی فارم ہے، تو اس کی ماضی کی جو فارم ہے وہ وضع ہے. اور اگر مجھے اس کا مطلب ڈھونڈنا ہے تو مجھے واو کی سیریز میں دیکھنا پڑے گا، واو، ضاد اور عین. اور وہی میں نے کیا کہ میں نے واو، ضاد اور عین کی سیریز میں جب دیکھا تو مجھے ملا لفظ وضع، اور وضع کے ساتھ ہی مجھے یدعو والی آیت بھی ملی، اور نضع والی آیت بھی ملی، اور تدعو والی آیت بھی ملی. کلیئر ہے یہ بات؟ ویری گڈ. تو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم رکھیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کے اندر پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہی احتمال موجود ہوتے ہیں. ترجمہ ہوا اور ہم رکھیں گے میزان انصاف کا ترازو لیوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے. اور اگلی آیت وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا، قیامت کے دن کی بات چل رہی ہے، سورہ حج کی غالباً یہ آیت ہے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی اپنا حمل رکھ دے گی. یعنی اتنی قیامت کے دن کی ٹینشن اتنی ہوگی کہ گویا کہ حمل والی اپنا حمل ضائع کر دے گی. تو تضع یہ آتا ہے مؤنث کے لیے، جو ابھی ہم نے مؤنث کا نہیں پڑھا، لیکن اب ہم قریب آج کل میں ہم مؤنث کے جو الفاظ ہیں وہ بھی ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. تو یہ وضع والا ہو گیا. اب مزید آگے آتے ہیں تو آیات. وہبا آپ نے سمجھ لیا، وضع سمجھ لیا، آتے ہیں وعدہ پر. وعدہ یعید، وعدہ یعید، میں جاؤں گا واو، عین اور دال میں. وعدہ. اگلا بھی کر دوں؟ بس اب ہم نے جو وعدہ اور یعید کی جو آیات ہیں ان کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. وعدہ یعید اس کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا، اور فعل مضارع ہے اس کا یعید. وعدہ اس نے وعدہ کیا. میرا کچھ مس ہو گیا بیچ میں. نہیں کچھ بھی مس نہیں ہوا، بس میں نے یہ بتایا کہ اب ہم اگلے لفظ کی طرف آئے ہیں اور وہ ہے وعدہ. تو وعدہ یعید، یعید وہ وعدہ کرتا ہے، وعدہ اس نے وعدہ کیا، یعید وہ وعدہ کرتا ہے. ان آیاتوں کو لے کر اب ہم جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. یعید وہ وعدہ کرتا ہے، یعیدون وہ سب وعدہ کرتے ہیں، تعید آپ وعدہ کرتے ہو، تعیدون آپ سب وعدہ کرتے ہو، اعید میں وعدہ کرتا ہوں، اور نعید ہم سب وعدہ کرتے ہیں.
کوئی دوبارہ یہ جو میں نے ٹیبل پڑھا ہے گردان، یہ کوئی سنا ہے؟ کون سا والا جی میں بتاؤں؟ جی وعدہ، یعیدو، ہاں بالکل یعیدو سے یعیدو، یعیدونا، تائیدو، تائیدونا، آئیدو، نائیدو۔ ماشاء اللہ۔ اب دیکھیے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان وعدہ کرتا ہے تم سے الفقر، غربت کا، تنگ دستی کا، ویأمرکم، اور حکم دیتا ہے تمہیں الفحشاء، برائی کا۔ شیطان، شیطان یعیدکم الفقر، وعدہ کرتا ہے تم سے فقر کا، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا، یعنی فقر کا وعدہ کرتا ہے کیا مطلب ہے کہ تمہیں خوف دلاتا ہے کہ اگر تم نیکیاں کرو گے یا نیک کاموں میں لگو گے تو کہیں تم فقیر نہ ہو جاؤ، اور یا تم صدقہ کرو گے تو تمہارے پیسے ختم نہ ہو جائیں، تم فقیر نہ بن جاؤ۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے فحش کا، برائیوں کا۔ وَاللَّهُ بالفحشاء، يَعِدُكُمْ، برائی، برائی کے ساتھ نہیں ہوگا بالفحشاء؟ ہاں وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کے ساتھ یا برائی کا، ایک ہی بات ہے۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں تم سے، اس کا ترجمہ کہاں سے آپ کو مل رہا ہے؟ کم، تم سے، یعیدو، بالکل۔ کم، واللہ یعیدکم، جو یعید جو ہے یہ ورب ہے اور اس کا سبجیکٹ اللہ تعالیٰ ہے، کم آبجیکٹ ہے، وعدہ تم سے ہو رہا ہے۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا، منہ اس کی جانب سے، وفضلا اور فضل کا، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں یعیدک پر مزید آیات۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان وعدہ، اب یہاں یعیدو کا جو سبجیکٹ ہے نا وہ شیطان ہے، شیطان وعدہ نہیں کرتا ان سے، پہلے والی آیت میں تھا تم سے، یہاں ہم ہے، کم نہیں ہے، اور شیطان وعدہ نہیں کرتا ان سے الا غرورا، سوائے دھوکہ، یعنی شیطان تو دھوکے کا ہی وعدہ کرتا ہے۔ اور اگر وعدہ کی میں فعل ماضی والی آیت پڑھنا چاہوں تو وہ ہے وعد الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اس آیت کا ترجمہ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ تو یہ وعدہ والی آیات ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں، منافق عورتوں سے یہ وعدہ کیا ہے، والکفار، اور کافروں سے، النار و جہنم، دوزخ کی آگ۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار، اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں، مومن عورتوں سے کیا وعدہ کیا ہے؟ ان جنتوں کا وعدہ کیا جس کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ تو اب ایسا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ قرآن پاک کی آیات کو اب ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، کچھ درمیان میں سے بھی آیات کو کچھ آپ کچھ لگ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ماشاء کچھ اللہ، کچھ لگ چلیں رہا ہے۔ اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ تو النار وعدها اللہ الذین کفروا وبئس المصیر، تو یہ وہ والی آیات ہوئی جو مثال کی ہوئی، اور مثال کیا ہے کہ جس کا فرسٹ لیٹر آف دا وربل روٹ اس واو اور یا، یہ کہلاتا ہے مثال۔ مثال کی چند آیتوں کو ہم مزید دیکھتے ہیں۔ وعدہ دیکھ لیا، اب دیکھتے ہیں وصفہ، واو صاد فا۔ وصفہ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈسکرائب کرنا، وصف بیان کرنا، کسی کی کوالٹی کو بیان کرنا، یہ کہلاتا ہے، یہ بھی مثال ہے، اور مثال اس کو کہتے ہیں جس کا فرسٹ لیٹر آف وربل روٹ واو اور یا ہوتا ہے۔ تو قرآن اس کو پاک یوں کی کہہ سکتے ہیں، خصوصیات بیان کرنا، وصفہ۔ خصوصیات بیان کرنا، اور وہ خصوصیات پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہی ہو سکتی ہیں۔ اچھا یہ بھی ٹھیک ہے۔ بالکل، مثبت، وصف میں تو سب آ گیا نا۔ اب کیا ہے، موصوف بڑے کالے آدمی ہیں تو یہ بھی وصف ہی ہے، موصوف جیسا تو سمجھدار کوئی نہیں، یہ بھی وصف ہے۔ اب موصوف جیسا بیوقوف کوئی نہیں، یہ بھی ہے نا۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحانہ و تعالی عما یصفون. اب لفظ یصفون کو سمجھیے کہ اس کا جو فعل ماضی ہے وہ ہے وصفہ، اور فعل مضارع جو پریزنٹ اور فیوچر فارم ہے وہ ہے یصفو. یصفو وہ وصف بیان کرتا ہے، یصفون وہ سب وصف بیان کرتے ہیں. یصفو یصفون، یصفو یصفون. تو سبحانہ پاک ہے وہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وتعالی اور بلند ہے. کس سے پاک ہے اور کس چیز سے بلند ہے؟ عما یصفون، اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں. کیونکہ عما جو ہے وہ کیا ہے بیسیکلی؟ عما جو ہے وہ ہے عن ما. عما جو ہے وہ عن ہے اور ساتھ میں ما ہے. تو عن کا مطلب ان ہوا ماں کا مطلب کیا ہوا؟ ان عن ماس کا کا مطلب ہوا سے، اور ما کا مطلب ہوا جو. اب جوڑیے سبحانہ و تعالی پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو یصفون وہ وصف بیان کرتے ہیں، یعنی کفار جو بیان کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اس کی شان اس سے بلند ہے. یاسفون، یاسفا، یصفو یاسفو، یاسفون. یصفو اوکے یصفون، ٹھیک یصفو ہے یصفون، یہ اس ٹیبل میں سے آیا. پھر آگے آ ٹھیک جائیں ہے ٹھیک تصفو تصفون. تصفو کا مطلب تم وصف بیان کرتے ہو، ٹھیک ہے تصفون تم سب وصف بیان کرتے ہو. تو ٹھیک ہے تصفو تم وصف بیان کرتے ہو، تصفون تم سب وصف بیان کرتے ہو. تصفو میں وصف بیان کرتا ہوں اور نصفو ہم وصف بیان کرتے ہیں. یہ مثال ہے، دوبارہ میں عرض کر دوں. اور مثال وہ ہوتا ہے کہ جس فرسٹ لیٹر آف دا وربل روٹ از واو اور یا، یہ ہے مثال. اور اس میں وصفہ کا مطلب ہے ڈسکرائب کرنا، کسی بھی چیز کی وضاحت کرنا، وصف بیان کرنا. سبحانہ و تعالی عما یصفون پاک ہے وہ، وتعالی اور بلند ہے، عما یصفون اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں. اور میں نے جس طرح آپ کو عرض کیا کہ عما جو ہے وہ اصل میں ہے عن ما. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اگلی آیت پر تعالیٰ کا مطلب ہوتا ہے بلند. بلند. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اچھا، ابھی جو ہم نے آیت پڑھی اسی سے ملتی جلتی آیت فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. اس کا ترجمہ آپ میں سے کوئی کریں. میں کروں جی. جی کیجیے. فسبحان اللہ، پس پاک ہے اللہ، رب العرش، عرش کا رب، اما یاسفون جو وہ وصف بیان کرتے ہیں. عما کا ترجمہ کیجیے. جو وہ، ہاں اس سے، کیونکہ عما کے اندر عن بھی ہے نا. پاک ہے وہ رب، پاک ہے اللہ، رب العرش جو عرش کا مالک ہے، اما یاسفون اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. ہاں بیسیکلی یہ جو اس سے جو وصف بیان کرتے ہیں نا، اس کا تعلق سبحان اللہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں. رب العرش یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصیت یہاں درمیان میں بیان ہو رہی ہے. رب العرش اللہ کا مطلب تعالیٰ کیا بنے گا؟ پاک ہے اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ کفار کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ. اور جب بھی کہا جاتا ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے من کل عیب و نقص، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے اور ہر نقص سے پاک ہے. لیکن بہرحال آپ نے اس آیت کا ترجمہ درست کیا، صحیح ترجمہ کیا. تو مطلوب بھائی آپ اس کا ترجمہ کیجئے سبحان ربک رب العزت عما یصفون. سبحان جی پاک ہے وہ ربی کا، میرا تمہارا رب، پاک ہے تیرا رب. جی پاک ہے تیرا رب، سبحان ربی کا رب العزت، جس کی عزت والا رب، عزتوں کا رب یا عزت کا رب، عزتوں کا رب، اما یصفون اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں. ٹھیک، ماشاء اللہ. اچھا ترجمہ کیا آپ نے. اگلی آیت کا بھی کوئی کر دیں سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. میں کروں. آپ کے علاوہ آپ کا ہو گیا. جی ظفر مصطفیٰ آپ کریں گے. میں ٹرائی کرتا ہوں.
جی جی پاک ہے وہ رب جمعے کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے. جی جی ناصر بھائی آپ کیا فرما رہے تھے؟ کہیے. آپ کا مائک میوٹ ہے. اب ٹھیک ہے جی. جی فرمائیے. میں کہہ رہا ہوں باغی کا مطلب کیا ہے؟ سرکشی، بغاوت سے. اس کا ورب کیا ہے؟ البغ جو ہے نا، البغ یہ تو ناؤن ہے، اور اگر آپ اس کا ورب پر جائیں گے تو وہ بنے گا بغیہ. بغیہ آخر میں یا آ جائے گا تو یہ ناقص ہو جائے گا. یعنی ناقص آپ کو پتا ہے مثال اجوف ناقص، مثال آپ نے پڑھ لیا. اب مثال کے بعد ہم آتے ہیں اجوف پہ. بغیہ میں بے غے ہے ہوگا یا آخر میں یا ہوگا. اجوف کیا ہے؟ اجوف ہے سیکنڈ لیٹر آف دا وربل روٹ از واو اور یا، جس کے درمیان میں واو اور یا ہو. اور آپ نے فعل ماضی میں کافی اس میں ڈیٹیل میں پڑھ لیا تھا. آج ہم بات کریں گے فعل مضارع کی. پہلا مادہ ہمارے پاس قال یقول قرآن پاک میں تقریباً 1715 بار استعمال ہوا ہے. یقول کا مطلب ہوتا ہے وہ کہتا ہے. یقولون وہ سب کہتے ہیں. تقول آپ کہتے ہو. تقولون آپ سب کہتے ہو. اقول میں کہتا ہوں. نقول ہم سب کہتے ہیں. یتوبو سے سنائیے ناصر بھائی یہی 6 الفاظ جو میں نے پڑھے ابھی. یتوبون آگے تتوبو تتوبون اور نتوبو. اتوبو کا کیا مطلب ہے؟ میں توبہ کرتا ہوں. بہت خوب ماشاءاللہ. مطلوب بھائی آپ بتائیے. یموتو وہ اس کو موت آتی ہے. وہ انتقال کرتا ہے. انتقال کرتا ہے. یموتونا اور سب انتقال کرتے ہیں. تموتو آپ انتقال کرتے ہو. تموتونا آپ سب انتقال کرتے ہو. اموتو میں انتقال کرتا ہوں. نموتو ہم سب انتقال کرتے ہیں. ٹھیک. یقومو سے سنائیے ظفر مصطفیٰ صاحب. یقومو یقومونا تقومونا نتومونا. اقومو اور لاسٹ والا ہے نقومو. اقومو اور نقومو. یہ اب آخر میں جو ہے نا وہ واو نون نہیں آئے گا. یقومو یقومونا، تقومو تقومونا. اس کے بعد ہے اقومو. اقومو میں کھڑا ہوتا ہوں، اور نقومو ہم سب کھڑے ہوتے ہیں. صحیح. آگے آ جائیے. تو یشاء یشاء قرآن پاک میں یہ مادہ تقریباً 236 بار استعمال ہوا. یشاء یشاء کا مطلب ہوتا ہے وہ چاہتا ہے. جی جنہوں نے اب تک نہیں سنایا وہ بتائیے یشاء سے. کسی بھی حرف، کسی بھی الف پر جب زبر زیر پیش میں کچھ آ جاتا ہے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے. تو قل انی، اور ان کا مطلب ہے اگر. قل انی اخاف ان عصیت، آپ فرما دیجئے انی بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں. کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ کس کنڈیشن سے ڈرتا ہوں؟ ان اگر، عصیت میں نافرمانی کروں. عصیت فعل ماضی ہے. عصا اس کا جو سمجھے کہ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تھرڈ پرسن سنگولر عصا ہے. عصا، عصو، عصیتا، عصیتم، عصیتو، عصینا. عصیتو میں نافرمانی. ہاں میں فعل ماضی ہے نا، میں نے نافرمانی کی. تو قل انی اخاف، آپ فرما دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں. ان عصیتو اگر میں نے نافرمانی کی. ربی میرا رب، عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے. بڑے دن کا عذاب، عذاب یوم عظیم بڑے دن کا عذاب. نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں. ان عصیت ربی اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی. تو کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے. یخاف کی آیت بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. یخاف وہ ڈرتا ہے. یخافون وہ سب ڈرتے ہیں. یخافون وہ سب ڈرتے ہیں. ربہم اپنے رب سے.
من فوقہم اپنے اوپر سے، ویفعلون اور وہ کرتے ہیں، ما یؤمرون جو حکم دیے جاتے ہیں، ما یؤمرون جو وہ حکم دیے جاتے ہیں. یؤمرون یہ ایکٹیو وائس نہیں ہے، یہ پیسو وائس ہے، مجہول ہے، یہ وہ حکم دیے جاتے ہیں جو ابھی ہم نے نہیں پڑھا. تو چلیں ہم یہاں تک رکھتے ہیں. یخافون ربہم وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم اپنے اوپر سے، ویفعلون ما یؤمرون اور وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں. اسی طرح اگلی آیت میں وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وہ ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان، یا ابتی اے ابا جان، انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن کہ پکڑ لے، مس یمسو اس کا مطلب ہوتا ہے چھونا پکڑنا، ان یمسا کہ مس کرے چھو جائے کا آپ کو، عذاب من الرحمن رحمان کی طرف سے عذاب، فتکون للشیطان ولیا. اب یہ یہاں جو بات ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے، بات ہو رہی ہے ان کے چچا کی، اور عرب میں اور عجم میں بھی بلکہ چچا کو باپ کہہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے بات یہاں تک؟ میں آپ سے جو ہے وہ پریزنٹیشن بھی، جو لاسٹ پریزنٹیشن تھی وہ بھی شیئر کر لیتا ہوں. آج کو زیادہ ثقیل ہو گیا کام. ثقیل ہو گیا اس لیے کہ آج پریزنٹیشن نہیں، آپ کو ڈائریکٹ ویب سائٹ سے آج آیتیں نکال کے دے دی نا، تو یوں آپ کو ثقیل لگ رہا ہے. یہ ہم نے مثال کی پتہ نہیں وہ تھی. اب میں ویڈیو گیم کی طرح ہماری جو سٹیچز ہے نا وہ مشکل ہوتی جا رہی ہیں. آج جو ہے وہ آپ کا لیسن نمبر 15 ہے. کیا باقی سب کی بھی یہی رائے ہے تو میں کچھ پھر اپنا لیول ڈاؤن کر لوں؟ جی کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی صحیح ہے میرے خیال سے، جیسے آگے بڑھیں گے آج ذرا فاسٹ ہے. صحیح چل رہا ہے، چلے ماشاء اللہ. چلے یہاں تک ہی رکھتے ہیں آج ہم، کہ ہم نے آج جو پڑھا وہ کیا کہ اجوف کو سمجھ لیا، اجوف کی یہ 5 کے الفاظ اور قرآن پاک کی اس پر جو آیات ہیں وہ. اب ہمارا صرف رہ گیا ناقص. ناقص آپ کو پتا ہے کہ جس کے لاسٹ لیٹر آف دا وربل روٹ از واو اور یا، یہ ناقص ہوتا ہے. تو نیکسٹ لیسن میں ہم انشاءاللہ جو ناقص پر آیات ہیں وہ اس کا ٹرانسلیشن انشاءاللہ کر لیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے. مزید کوئی سوال ہو تو بتائیے، اور ریویژن میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ تھوڑا سا مشکل ہو گیا تو کلاس تو ریکارڈ ہوئی اور آپ اس کو ریویژن میں سن بھی سکتے ہیں. باقی میں آپ کو ایک پریزنٹیشن دکھا دیتا ہوں. لگتا ہے یہ اجوف ناقص اور مثال یہ نارمل کنورسیشن میں بھی یوز ہوتے ہیں یا صرف یہ نہیں یہ صرف قرآن پاک، قرآن اور حدیث پڑھنے سمجھنے میں یہ وہاں آتے ہیں، بات چیت میں یہ استعمال نہیں ہوتے، بلکہ شاید ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اجوف ناقص کیا ہوتا ہے. صحیح ٹھیک ہے، یہ صرف پڑھنے کے لیے کیوں ہمیں اس کو سمجھنا ضروری ہے؟ پڑھنے کے لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ جب آپ ایک اسٹرکچر اور ایک ٹیبل یاد کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے چینج ہو جاتا ہے تو اب کوئی ریزن تو ہونا چاہیے نا. اب جیسے فعل مضارع آپ نے پڑھا، ینصرو ینصرونا، تنصرو تنصرونا، تو ینصرو اب اس کے اندر کتنے لیٹرز ہیں؟ یا نون صاد را، 5 ہے نا. نصرہ سے ینصرو پہ گئے، یا نون صاد را 4 ہے. تو فعل ماضی میں 3 تھے، فعل مضارع میں 4 ہو گئے. آپ نے سمجھ لیا کہ یا جو ایکسٹرا لگی ہے وہ فعل مضارع کی ہے. لیکن وضع یضع اس میں تو ماضی میں بھی 3 ہے، مضارع میں بھی 3 ہے. تو کیوں بھائی؟ جواب یہ کہ یہاں واو گر گیا. تو بھائی کیوں گرا؟ اس لیے کہ یہ مثال ہے. تو مثال کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھ رہے کہ وہاں تک ہم پہنچے کیوں؟ ان آنسر کو دیتے ہم پہنچ گئے کہ بھائی یہ ایک الگ کیٹیگری ہے، اور اس کیٹیگری کی جو وکیبز ہیں ہم نے ان کو الگ جمع کیا ہے. اور وہ کہاں جمع کیا ہے؟ یہ اس بک میں جمع کیا ہے، جو بک میں نے آپ سے شیئر کی تھی، 85% قرآنک عربک ورڈز اس بک میں. تو دیکھیں اس سے پہلے جو آپ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے مثال سے پہلے، اس میں سیدھا تھا سمع یسمع. تو ابھی آپ نے یسمع کی وکیبز یاد کی، سنائی، بہت اچھی سنائی. اس سے پہلے آپ نے یضربو کی سنائی، اس سے پہلے آپ نے ینصرو کی سنائی، پھر ینصرو ہے اس سے پہلے فتح یفتحو ہے. تو یہاں تک جب آپ پڑھتے ہوئے آئے تو آپ کی جو ایک پریکٹس بنی وہ یہ کہ فعل ماضی میں جہاں 3 ہوتے ہیں وہاں فعل مضارع میں 4 ہوتے ہیں. خلق یخلق،
خلق یخلق، تو یہ ساؤنڈ ایک آپ نے یاد کر لیا، اسی ساؤنڈ پر آپ چلتے رہے. کفر یکفر، نظر ینظر، نفخ ینفخ. ہاں اس ساؤنڈ میں زبر زیر کی چینجنگ آتی رہی، وہ ابواب چینج ہوتے رہے، یضرب ہوا، یسمع ہوا، یفتح ہوا. لیکن اب جب تھوڑا سا اور آگے بڑھے ہیں تو یہاں لفظی غائب ہو گیا، وہب یہب، وذر یذر. اسی طرح آپ اجوف میں گئے تو وہاں فعل ماضی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، قولا نہیں ہے بلکہ قالا ہے. پہلے آپ ہمیشہ سے پڑھتے آئے تھے کہ جس پہ تینوں میں زبر ہوتے ہیں، یہاں تو جناب دو پر زبر ہے، بیچ میں الف ہے. تو یہ جو ایک چینجنگ آئی، آپ نے جو ایک اسموتھ اسٹرکچر یاد کیا ہوا تھا، اس میں جو چینجنگ آئی، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ یا تو یہ مثال ہیں یا اجوف ہیں یا ناقص ہیں، اور یہ تھوڑے سے ہی ہیں اور بس اتنے ہی ہیں، بہت زیادہ نہیں ہے. تو یہ جیسے ہیں ان کو ایسے ہی یاد کرنا ہے. اور آپ نے ماشاءاللہ یاد بھی کر لی، ان کے ورڈ میننگ کافی حد تک یاد کر لیے، آپ نے سنا بھی دیے ہیں، اور رزلٹ بھی الحمدللہ توقع سے اچھا ہی آیا آپ لوگوں کا جو ہے. باقی بات کر لیتے ہیں رزلٹ کی. تو اس میں جو پہلے سوال کے تھے 12 نمبر، تو اس میں سے کسی نے 10 لیے ہیں یا 12 لیے ہیں. جو 8 میں، اور ایک سوال تھا جس کے 8 نمبر تھے، تو 8 میں سے 8 لیے، 6 لیے، تو صحیح ہے. جو کچھ ہے جو آخر میں 1-2 ہیں، کوشش کریں کہ جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو کم سے کم کلاس کے بعد بھی 10-15 منٹ آپ ضرور دیں، اور یہ لیکچرز جو ریکارڈ ہوتے ہیں اس کو بعد میں سن لیں. سننے کے بعد اگر جو چیزیں نوٹ کرنے کی اس کو نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ بہت اچھا. آپ خود محسوس کریں گے کہ آج 14-15 کلاسیں ہوئی ہیں، اور اب آپ قرآن پاک کی آیات کو ایک حد تک یا کچھ حد تک آپ خود سے انڈرسٹینڈ کر سک رہے ہیں، کچھ سمجھ سک رہے ہیں، خود ترجمہ کر سک رہے ہیں. تو یہ ایک اچیومنٹ ہے. اگر محنت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک